الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى۔ رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ایک نیک مقصد کے، اللہ کے قرآن کو، شریعت کو سمجھنے، سیکھنے، سننے کے لیے۔ اللہ رب العالمین میرا آپ کا، ہر مومن کا جو یہاں جمع ہے اس کا جمع ہونا قبول فرما لے، آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و ثنا اور صلوات کے بعد، یہ آیت کریمہ جو میں نے منتخب کی ہے درس کے اعتبار سے، یہ سورہ نساء کی ہے۔ سورہ نساء جو سورہ نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر یہ 59 ہے، 60 میں ایک کم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو جو طرز زندگی اپنانا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس کی طرف ایک نسخہ ربانی کے طور پہ یہ پیمان بھیجا ہے، یہ پیغام ہمیں دیا ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے نسخہ ربانی ہے، جینے کے لیے، زندگی گزارنے کا۔ اگر کوئی بھی بندہ بلا اختلاف مکتب فکر اس نسخہ ربانی پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ کے بقول وہ سچا پکا مومن نہیں ہوگا۔ اب کیا ہے یہ نسخہ ربانی جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، اس کی ہم تفصیل میں آتے ہیں۔ پہلے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ الحمدللہ جتنے بھی مسلمان ہیں کہیں پہ بھی دنیا میں رہے، سب اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں۔ اختلاف مسلک ہے لیکن بہرحال سب ایمان والے ہیں اور کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے۔ اب وہ کسی بھی مکتب کا ہو، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، مکتب فکر جو بھی ہو، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہر مسلمان سے خطاب کر رہا ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، یا فلاں کے لیے، یا فلاں کے لیے خاص نہیں ہے، سب مسلمان کے لیے۔ اس میں ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا یہ جو نسخہ ہے اس پر میں فٹ ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہوں۔
اگر نہیں فٹ ہوتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کروں۔ ہر مسلمان کی یہ سوچ ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کس پر ایمان لائے ہو؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، انبیاء پر، ملائکہ پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، موت کے بعد قبر پر، قبر کے بعد حشر پر، اور آخرت کے تمام مراحل پر ایمان لائے ہو۔ اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب امر ہیں یعنی حکام ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم تنازع کرو، اختلاف کرو، اختلاف ہو جائے، فی شیئن، کسی چیز میں۔ اللہ نے یہ بیان کیا ہے، واضح کیا ہے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور حکام کی اطاعت کرو، اور اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو۔ اس آیت کے ترجمے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ جو مسلمان اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین اسے ہے سچا پکا، تو وہ اللہ کی ضرور اطاعت کرے گا، وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اطاعت کرے گا، وہ بندہ اپنے میں سے امیر، ذمہ دار، حکام، ائمہ، ان کی ضرور فرما برداری کرے گا اگر آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ نے غور سے سنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے اطاعت کا ورڈ اللہ کے ساتھ کہا ہے اور رسول کے ساتھ کہا ہے اطاعت کا، اور اولی الامر کے ساتھ واو عطف کا لگا ہوا، اس میں اطاعت کا ورڈ نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، غیر مشروط، بس اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت مستقل ہے، غیر مشروط، بس رسول کی اطاعت، فرما برداری۔ جب بات آتی ہے وہ اولی الامر کی، تو اس میں اللہ نے اطاعت کا ورڈ نہیں رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولی الامر حکام سے مراد چاہے عدلیہ کا معاملہ ہو، محلے کا معاملہ ہو، یا کہیں کا بھی بڑے سے بڑا، یہاں تک کہ علماء کا معاملہ، ائمہ کا معاملہ، جتنے بھی ذمہ داران بنتے ہیں کسی موقع سے، وہ سب اس میں شامل ہیں، امیر، ان کی اطاعت کرو۔ یہ جو ہے غیر مستقل ہے، اور اس میں شرط ہے، یہ غیر مشروط نہیں ہے، ایک تو غیر مستقل بھی ہے، دوسرے اس میں شرط ہے کہ جو حکام ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہوں، پہلی چیز، اور حکام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیں، دوسری چیز۔ اگر حکام میں سے کوئی حاکم اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار نہیں ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ایک بندہ حاکم ہے، امیر ہے، لیکن اللہ اور رسول کا اطاعت گزار تو ہے، لیکن لوگوں کو نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اس کی بھی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہ مشروط آیت کا معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت مستقل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت مستقل، اور امام کی اطاعت، حکام کی اطاعت غیر مستقل، مشروط، کہ اگر جب تک وہ شریعت کے مطابق ہیں اطاعت، شریعت کے مخالف ہیں تو اطاعت نہیں۔ اس نقطے پر، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھنا ضروری ہے امت کو۔ آج امت میں جو بے راہ روی پائی جا رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے جو دشمن بنے پھر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ خامی امت میں ہے، اسی لیے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں۔ اور وہ کیا خامی ہے؟ امت نے اللہ کے کلام کو، جو کلام ہے، اس کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر صحیح طرح سے عمل پیرا نہیں ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں،
اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے معنی ہوتا ہے فرما برداری کے، تسلیم کرنے کے، سرنڈر کرنے کے، بات ماننے کے۔ ایک ہوتا ہے بات ماننا، اور جیسے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ دو جملے ہیں، دو الگ الگ ہے۔ اللہ کو ماننا الگ ہے، اللہ کی ماننا الگ ہے۔ امت اللہ کو مان رہی ہے، اللہ کی نہیں مان رہی، الا ماشاء اللہ، سب نہیں۔ اب کیسے؟ جیسے آپ غور کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو نقطہ ملے گا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ غور کریں کہ یہود نصارہ، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی، اور یہاں تک کہ آج بھی دنیا میں کوئی انسان بستا ہے، رچتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، مختلف ناموں سے مانتا ہے۔ کسی سے پوچھو بھائی پروردگار کو نے پالنا کا پیدا کس نے کیا، سب کی نگاہ اوپر جاتی ہے، ہاتھ اوپر جاتا ہے، یعنی اوپر والا، نام الگ الگ دیتے ہیں۔ اللہ کو مختلف ناموں سے، اور کچھ لوگ اللہ کو نام سے بھی مانتے ہیں، اللہ کو نام سے بھی، جیسے یہود و نصارہ اللہ کو مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ قرآن کا مطالعہ کریں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ سورہ فرقان میں بھی ہے، کئی جگہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، 3 سے 4 جگہ پر۔ ان سے پوچھو مشرکین مکہ سے، آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سب بیک زباں ہو کر کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ مطلب اللہ کو مانتے تھے۔ اب اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آج امت میں بھی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ سمجھ رہا ہے نقطہ؟ اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی بھی ماننا ہے۔ صرف اللہ کو مان کے ایک آدمی سوچے کہ میں نجات پاؤں گا، نہیں ہو سکتا، اللہ کی ماننا ہے۔ اسی طرح وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کو ماننا ہے اور رسول کی ماننا ہے۔ آج امت میں رسول کو ماننے والے بہت ہیں، الحمدللہ سبھی امتی ہیں بلا اختلاف نظریہ۔ ہر بندہ کہتا ہے، دیکھ لیجیے آج تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا، الحمدللہ پوری امت، پوری قوم ادھر ادھر سب اکٹھا ہو گئے، الحمدللہ۔ یہ پاور ہے ہمارے نبی کی محبت کا، صحیح ہے نا؟ نبی کو سب مان رہے ہیں، نبی کی سب مان رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ نبی کو ماننا نجات نہیں ہے، نبی کی ماننا ہی نجات ہے۔ آدمی نبی کی مانے گا تو نبی کو بھی مان لے گا، اللہ کی مانے گا تو اللہ کو بھی مان لے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نبی کو مانے گا، نبی کی نہیں مانے گا تو نبی کو نہیں مانے گا، اللہ کو مانے گا، اللہ کی نہیں مانے گا تو اللہ کو نہیں مانے گا۔ یہی بات اللہ نے کہی قرآن میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے معنی معلوم؟ فرما برداری، ایک دم عام معنی، فرما برداری، سرنڈر ہونا، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر، رسول کے حکم کے سامنے سرنڈر، جھک جانا، بس یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو اولی الامر ہیں ان کے سامنے بھی جھک جانا، جو ذمہ دار ہیں، اطاعت، جو ہمارے امیر ہیں، امیر میں سے چاہے وہ امام ہو یا عدلیہ کا ہو، قانون کا ہو، اگر مومن اور مسلمان ہے تو اس کے حکم کو مانا جائے، اطاعت گزار ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ امیر کی اطاعت صرف مخلوق، یعنی صرف معروف میں ہوگی، صرف اللہ کے احکامات اور رسول کے پیروی میں ہی ہوگی۔ اللہ کے یا رسول کے مخالفت میں امیر کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اس کی مثالیں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی کہتے ہیں، ایک صحابی کے پیچھے چند لوگوں کو بھیجا۔ وہ صحابی کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ۔ یہ بخاری شریف میں بھی الفاظ ہے، حدیث مسلم میں بھی آتی ہے۔ جب بھیجا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا۔ امیر سے مراد معلوم ہے، اسلام میں امیر کی بڑی اطاعت کرنا ہے، بہت حکم ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی امیر امام کے جو اس سے ہٹ جائے گا تو جو ہے جہالت کی موت بھی مر سکتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔
لیکن سنیے کہاں تک کہ امام امیر حکام کی اطاعت ہے، وہ شریعت یہ اللہ کا کلام بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتی ہے۔ چنانچہ جو ہے وہ قافلہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے سرکردی میں، امامت میں کس نے امیر بنایا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک نقطہ بتاؤں آپ کو، امت نے جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، ابراہیم نخعی صاحب ہوں، یا جو بھی ائمہ گزرے ہوں، بہت ہیں، ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنے ائمہ گزرے اسلام میں۔ ان کو امام بنانے والے کون ہیں؟ انسان ہی ہے نا۔ نقطے پر غور کرے، امت انسان ہی ہے نا۔ کیوں کہ ان کا تو قرآن میں ڈکلیئر نہیں ہے کہ فلاں امام، نہیں ہے نا، کسی حدیث میں آیا ہے کیا فلاں امام؟ نہیں ہے۔ ان کو امام بنانے والے کون ہے؟ انسان ہے۔ ہم لوگوں نے ہاں بھائی ہمارے بڑے ہیں، جانکار ہیں، یہ فلاں امام ہے، ٹھیک ہے۔ اب غور کریں، یہ انسانوں کے امام بنائے ہوئے، اور یہ انسانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے امام، دونوں میں فرق ہے نا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے امام اور انسانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے امام۔ اب یہ چلتے ہیں قافلہ لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دیکھو امام کی اطاعت کرنا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ ایک جگہ قافلہ ٹھہرتا ہے، اب امام اور مامور کے درمیان جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ماتحت تھے صحابہ کرام، ان کے درمیان کچھ تنازع ہو جاتا ہے۔ تنازع ہونے کے بعد کہتے ہیں، امام جو تھے ان کے امیر کہتے ہیں جاؤ لکڑیاں جمع کرو، ایندھن جمع کرو، سب جمع کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں آگ جلاؤ، حدیث ہے بخاری شریف کے صاف الفاظ ہیں، آگ جلاؤ، آگ جلائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ صحابی کہ چلو اس میں کود جاؤ۔ ایک صحابی اس میں سے کہتے ہیں کہ نہیں رکو، ٹھہرو، کیوں؟ بولے بس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا ہے کودنے، امام کی اطاعت کر رہے ہیں، امیر کی اطاعت کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں بس کود جاؤ کود جاؤ۔ نہیں، اب وہ بات چلتے رہتی ہے، وہ ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آگ بھی بجھ جاتی ہے، بات ختم آئی گئی ختم ہو جاتی ہے۔ واپسی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا معلوم؟ اس موقع پہ اگر تم اس آگ میں کود جاتے تھے تو ہمیشہ کی آگ میں چلے جاتے تھے، ابھی تو تم آگ میں سے نکلے ہو، پھر اگر کود جاتے تھے تو ہمیشہ کی آگ میں چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقطہ میرے آپ کے لیے، مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، دیا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کسی مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوگی۔ بہت اہم نقطہ ہے، کسی مخلوق کی، مخلوق میں چاہے وہ کتنا ہی اونچا امام، بڑا امام ہو، چاہے وہ صحابی رسول ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی مخلوق کی اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوگی۔ آپ سنیں، انما الطاعۃ بالمعروف، بھلائی میں امیر کی اطاعت ہوگی۔ یہ نقطہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ نے امیر بنایا تھا، اختلاف ہوا، تنازع ہوا، امیر کا تنازع ہونے کے بعد امیر نے کہا کودو، صحابہ کرام ٹھہرے رہے، بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کودتے تو جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ امام کی اطاعت صرف معروف میں ہے، کسی نافرمانی میں اللہ کی شریعت کی امام کی اطاعت نہیں ہے۔ آج اگر امت اپنا جائزہ لیوے تو اکثر و بیشتر اتہامات لگے ہیں۔ پہلے تو ائمہ جو ہمارے گزرے ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، انہوں نے کبھی وہ باتیں نہیں کی ہے جو لوگوں نے ان کی طرف نسبت کر دی ہے، اتہامات، الزامات، پھر اس کے چکر میں ان کے ساتھ بے عزتی کے الفاظ۔ نہیں، بہت ادب اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، بڑا احترام ادب کرنا چاہیے۔ لیکن ان کا ادب و احترام شریعت میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ان کی تمام باتیں، یہی کتاب و سنت والوں کا منہج بھی ہے، ان کی تمام باتیں جو شریعت کے مطابق اور موافق ہے لی جائیں، اور ان کی کوئی بات اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر ان کا ادب احترام ایک طرف صحیح ہے، برقرار رکھا جائے، لیکن ان کی بات کو نہ مانا جائے، شریعت کی بات کو اختیار کیا جائے۔ یہی منہج اسلام سکھاتا ہے، یہ منہج کتاب و سنت والوں کا ہے، یہی منہج صحابہ کرام کا ہے، اور یہی نسخہ اللہ رب العالمین نے امت کے لیے بھی دیا ہے۔ امت کے لیے بھی یہی نسخہ ہے۔ یہ لوگ ائمہ بتا نہیں رہے، جو دیگر مسالک کے لوگ ہیں ان میں ائمہ بتا نہیں کہ نسخہ اللہ نے دیا ہے۔ کیا نسخہ ہے؟
اللہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو مستقل، رسول کی اطاعت کرو مستقل، ائمہ کی، امام کی، ذمہ دار امیر کی اطاعت کرو، لیکن یہ مستقل نہیں جب تک کہ معروف میں ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق، یہ اسلام کے پہلے خلیفہ، جب وہ خلیفہ بنے تھے تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا معلوم؟ ان کا خطبہ سنیے گا پہلے، اگر تاریخ کا مطالعہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، پہلا خطبہ دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، پہلا خطبہ۔ خطبے میں کہتے ہیں دیکھو اے لوگو، میں خود سے امیر نہیں بناؤں، خلیفہ نہیں بناؤں، امیر میں خود سے نہیں بناؤں، نہ دن میں خواہش کی تھی نہ رات میں خواہش تھی امیر کی میری، لوگوں نے، آپ لوگوں نے مجھے بنایا ہے، تو سنو اب یاد رکھنا، میری مدد کرنا، میری مدد کرنا، اور جب تک کہ میں اللہ اور رسول کے اطاعت گزار ہوں گا جب تک میری پیروی کرنا، اور جس وقت میں اللہ اور رسول کا کہیں پہ مخالف ہو جاؤں گا اس وقت میری پیروی مت کرنا، فقومونی، مجھے صحیح کر دینا، مجھے یعنی اگر میں کہیں ڈگمگا جاؤں قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف اگر کوئی میرا کام ہونے لگے تو مجھ کو سیدھا کر دینا، یعنی مجھے شریعت کے مطابق کھڑا کرنا، اس وقت میری پیروی مت کرنا۔ کون کہہ رہا تھا؟ خلیفۃ المسلمین کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہے۔ نقطے پر غور کریں، یہی منہج صحابہ کرام کا تھا، کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ کی اطاعت کرو، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ رسول کی اطاعت کرو، اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اختلاف کہاں پہ ہوگا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ کب ہوگا؟ جب امام، امیر، بڑے ذمہ دار بزرگوں کی بات آئے گی، جب اختلاف ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت مستقل، اللہ قرآن نازل کیا ہے، اطاعت ہے، رسول کی اطاعت مستقل ہے، شریعت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، مستقل اطاعت ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ پھر اختلاف کہاں ہوگا؟ امام امیر میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو، امیر کا معاملہ ہو، غیر امیر کا معاملہ ہو، آپسی معاملہ ہو، دیگروں کا معاملہ ہو، ذاتیات کا معاملہ ہو، اگر تنازع ہو جائے تو یہ اصول اللہ نے بیان کیا ہے، اپنے اس متنازع معاملے کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ حل کہاں سے ڈھونڈو؟ اللہ سے ڈھونڈو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تلاش کرو۔ اس کی مثالیں کئی ایک ملتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا، وفات آپ کی ہوئی تھی، تو اس وقت پہلا ایک بڑا تنازع امت میں ہوا تھا۔ آپ تاریخ جانتے ہوں گے، تنازع پہلا کیا ہوا تھا معلوم؟ اب امیر کون بنے؟ روایت پڑھیں آپ تاریخ میں، صحابہ کرام کے درمیان بڑا تنازع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک تقریباً 2 سے 2.5 دن اوپر ہی تھی، اتنا بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ تنازع یہ ہوا تھا کہ امیر کون بنے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں انصار کا امیر ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہاجر کا امیر ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہے قریش کا امیر ہونا چاہیے۔ اختلاف، جب اختلاف شدید ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں سنو، اختلاف مت کرو، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں ایک حدیث سنی ہے، الائمۃ من قریش، جناب محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ امیر قریش کا ہوگا، بس اشارہ سننا تھا، اختلاف ختم۔ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ حدیث آئی، اختلاف ختم۔ آج ہمارے یہاں امت کی یہ المیہ ہے، امت کا مسلمانوں کے لیے بہت بڑا افسوس کا مقام ہے، شرمندگی کا مقام ہے۔ کیا معلوم؟ ہمارے یہاں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، کیوں معلوم؟ اللہ کی آیت لے کر لڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر لڑ رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام میں جھگڑا حدیث اور آیت قرآنی لے کر ختم ہو جاتا تھا، آج ہمارے یہاں حدیث اور آیت لے کر جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ لیکن کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ لوگ اپنے اپنے معنی کشید کرتے ہیں، اس لیے جھگڑا ہوتا ہے۔ جو اس کا صحیح معنی ہے، وضاحت ہے، اسے اگر لیں، ضعیف حدیث سے نہ لے کر کریں تو معاملہ جھگڑے کا نہیں ہے۔ لیکن اب کیسا ہے، ہر ایک کو اپنی دکان چلانا ہے، تو کوئی ضعیف کا سہارا لیتا ہے، کوئی موضوع کا سہارا لیتا ہے، کوئی منطقی باتوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی جو ہے اس کی تحریف معنوی کرتا ہے، چاہے حدیث ہو یا قرآن، تو پھر ایسے تو جھگڑے ہونا ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی شریعت کی بات مانے، قرآن کی، حدیث کی، تو جھگڑا خلاص، لیکن اگر کوئی اپنی منطقی باتیں لگائے تو پھر جھگڑا ہونا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ صحابہ کرام یہی کرتے تھے، جب جھگڑا ہو جاتا تھا آپس میں، سمجھ کا جھگڑا، تو کیا کرتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے تھے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ،
شام کا سفر تھا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، بہت تفصیلی روایت ہے۔ جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو پڑاؤ ڈالنے کے درمیان ان کو خبر ملتی ہے کہ عمر فاروق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بیان دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ عمر فاروق آپ آ رہے ہیں یہاں پہ شام میں، جہاں پہ آپ آنے کا ارادے ہو کہ یہاں پہ جو ہے وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان اور ان کے درمیان بھی دو باتیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے اپنے جتنے ان کے ساتھی تھے ان سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا جانا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں جانا چاہیے، دو معاملہ ہو گیا متنازع۔ حضرت عمر کی رائے تھی من القدر الی القدر، تقدیر میں ہوگا تو جو ہوگا چلنا چاہیے، اگر موت وہاں لکھی ہے تو آ جائے گی، موت یہاں لکھی ہے تو یہاں آنی ہے، اللہ کی تقدیر یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی۔ یہ حضرت عمر کا ذہن تھا، یہ ان کا موقف تھا۔ اب تنازع خوب زیادہ بڑھ گیا، اتنے میں وہاں پہ بھی ایک صحابی باہر گئے تھے، غالب حضرت عبدالرحمن ابن عوف ہی تھے، وہ کسی کام سے گئے تھے۔ جب وہ آئے واپس تو دیکھے نا دو جماعت لڑنے کی کنڈیشن پہ آ گئی ہے صحابہ کرام کی، کیا معاملہ ہے؟ تو آنے کے بعد پورا سنتے ہیں کیا معاملہ ہوا، تو بولتا ہے ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ارے بولے سنو، انی سمعت رسول اللہ، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا اس تعلق سے۔ ارے بھائی کیا سنے ہو؟ سنا یہ ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شہر کے بارے میں سنو کہ وہاں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہے اور اگر تم وہاں پہ ہو تو جان بچانے کے لیے بھاگو مت۔ بہت اہم نقطہ ہے یہ، آج کے ہمارے حالات کے حساب سے بڑا سبق ہے۔ جو یہ بیماری چل رہی ہے نا، یہ ہے نہیں ہے اللہ معلوم، لیکن جو بیماری چل رہی تھی بہرحال اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم وہاں کسی بیماری یعنی اس کو کہتے ہیں جو بیمار ہے، بیماری جو ہے جو وہ پھیلتی ہے ایک دوسرے کو لگتی ہے، اگر ایسی کوئی وبا سنو اور وہاں پر ہو تو اپنی جان بچا کے بھاگو مت، اور اگر تم کسی شہر کے بارے میں سنو کہ وہاں وبائی مرض پھیلا ہوا ہے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر وہاں جاؤ بھی مت، ہلاکت میں ڈالنے کے لیے وہاں پہنچو بھی مت۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ حضرت عمر کا موقف جانے کا تھا، امیر المومنین تھے، رک گئے، نہیں جناب محمد رسول اللہ کی حدیث آ گئی ہے، تنازع خلاص۔ کیوں یہ معاملہ خلاص ہو جاتا تھا ان کے اندر؟ کیوں معلوم؟ ان کو اللہ سے محبت تھی، رسول سے محبت تھی، اللہ کی اطاعت تھی، رسول کی اطاعت اخلاص سے تھی۔ آج ہمارے اندر امت میں نہ اللہ کی اطاعت اخلاص سے ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اخلاص سے اطاعت ہے۔ اسی لیے یہ اخلاص سے اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان تنازع بڑھتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں کتنی اطاعت تھی معلوم ہے؟ کیسے اخلاص تھا صحابہ کرام میں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی، عبداللہ کہہ رہا ہوں، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے صلح حدیبیہ کے حساب سے، یعنی جو ہے ایک بیچ کا بندہ جو ثالث بن کر آتا ہے نا دونوں گروپ کے درمیان صلح کرنے کے حساب سے، وہ اس طرح سے آئے تھے قریش میں سے آئے تھے۔ اور آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام تھے ان کے حالات پر ایک نظر پڑی تو اپنی قوم کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھ کر جانے کے بعد کیا کہتے اپنی قوم سے؟ دیکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر، کسریٰ، فلاں سب جگہ گیا ہوں، لیکن جو چیز میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے دیکھی ہے، محمد کی اتباع پیروی میں محبت، تعظیم، ادب، احترام، وہ میں نے کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا ہے۔ قیصر، کسریٰ، بڑے بڑے ملوک، بڑے بڑے بادشاہ، کسی کا نہیں دیکھا جو میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ایمان والے نہیں ہیں، حضرت عروہ بن ابی مسعود ثقفی ابھی مومن نہیں ہے، ثالثی بن کر آئے ہوئے ہیں، وہ بیان دیتے ہیں جب کا کہ دیکھو میں نے جو دیکھا ہے وہ دوسروں میں نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ یہ دیکھا تھا کہ صحابہ کرام جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان کرتے تھے تو ایسے خاموش بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں پر چڑیا، کاندھوں پر چڑیا بیٹھی۔ آپ کے جب بات ہوتی تھی جناب محمد رسول اللہ کی تو آپ کے بات کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں معلوم؟ کہ اگر جناب محمد رسول اللہ کی بات کے سامنے آواز بلند ہو جائے جبرن عمدن تو کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، یہ ڈر تھا۔ آج غور کریں ہمارے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہے کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ یہ سب احادیث کی کتابیں جو ہیں جناب محمد رسول اللہ کی باتیں ہیں نا۔ اب ایک اگر صحیح حدیث ہے اور اس کو چھوڑ کر کوئی آدمی کسی غیر صحیح حدیث کو، کسی امام کی بات کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ جناب محمد رسول اللہ کی بات پر بات کرنا ہے کہ نہیں؟
ہے نا؟ نبی کی بات پر اپنی آواز کو بلند کرنے کے برابر ہے یہ، اور اللہ نے اس کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 3، اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر۔ اللہ نے کہا ہے کہ لوگو ایمان لائو، اللہ کے نبی پر آواز کو بلند مت کرو۔ سورہ حجرات پڑھ لیجئے، یعنی نبی کی کوئی حدیث ہے، وہ نبی کی بات ہے، اگر کوئی آدمی نبی کی بات پر کسی بزرگوں کی بات کو آگے بڑھاتا ہے تو یہ وہی بات ہوا کہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے، کسی بھی بزرگوں کی بات کو۔ اب آپ سوچیں گے یار اتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ اب آپ کو نقطہ بتاتا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں لوگوں نے گمراہ کر دیا عوام کو۔ ادب احترام بالکل اس کا میں نے انکار نہیں کیا ہے، اور کرنا بھی نہیں۔ بعد آدمی مارے جذبے غصے میں امام ابو نے نہیں، بڑے عزت ادب احترام کرنا چاہیے، بہت عزت، بڑے اللہ والے تھے، بڑے متقی تھے۔ میں آپ کو امام ابو حنیفہ کا بتاؤں، اتنے متقی تھے ان کو قضات دی جا رہی تھی، یعنی قاضی بنایا جا رہا تھا، بولے مجھے سزا منظور ہے، میں قاضی نہیں بنوں گا۔ پڑھیے تاریخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ جانتے ہیں آپ نے، کوڑے کھائے تھے، امام مالک کا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، کیوں کوڑے کھائے تھے؟ کوڑے کھائے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی کوڑے کھائے، مخلوق قرآن کہتے بولے نہیں میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا کلام ہے، کوڑے کھائے۔ ائمہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، کیوں کی یہ قربانی؟ یہ بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، اللہ کے ڈرنے والے تھے۔ ہم نے امت نے ان کا احترام کرنا چھوڑ دیا، لیکن احترام میں یہ بھی نہیں کہ وہ اللہ یا رسول سے بڑھ جائیں، بالکل نہیں۔ یہی ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا منہج تھا، یہی مومنانہ منہج ہونا چاہیے، یہی طریقہ نجات کا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اس کی کئی مثالیں دیتا ہوں، آپ کو بتاؤں صحابہ کرام میں کتنا تھا معاملہ اور کیا طریقہ کار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے کہ عبداللہ بن عمر مجھے بتاؤ، عبداللہ بن عباس، کہ یہ اس مسئلے میں کیا ہے شریعت کا حکم؟ چنانچہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں شریعت کا حکم۔ اس کے بعد وہ بندہ پوچھتا ہے ما رائے ابی بکر، اس معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کیا ہے؟ نقطے پر غور کیجئے، امت کو غور کرنا چاہیے، کتنا اہم نقطہ ہے۔ کیا کہا تھا معلوم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ؟ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ممکن ہے تم پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل ہو جائے، یعنی عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ کون؟ وہ سائل کو کہہ رہے ہیں ممکن ہے تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ، کیوں؟ اقول قال رسول اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر کی کیا رائے ہے؟ بات نقطۂ سمجھے؟ جب جناب محمد رسول اللہ کی آ گئی بات، یہ محبت ہے، یہ ہمارے نبی سے ادب احترام کا تقاضا ہے کہ آمن الرسول، ہم ایمان رائے رسول پر، بس خلاص۔ اب اس کے مقابلے میں کس کی بھی بات آ جائے نہیں تسلیم، نہیں ماننا۔ ابو بکر کی نہیں مانی جا رہی ہے۔ اچھا یہ مثال اور بتاؤں، کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں نا، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں ان سے ایک سائل سوال کرتا ہے، یہ سب تاریخی باتیں بالکل سندن متنن سب صحیح ہے، مل جائے گی، ہر چیز کی دلیل یہاں ہے ماشاءاللہ۔ ان سے عبداللہ بن عمر سے ایک بندہ پوچھتا ہے، ایک سائل پوچھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے سائل کون ہے؟ وہ سوال کرنے والے تابعی ہوں گے نا، کیونکہ صحابی کے سامنے کون آئے گا؟ تابعی آئیں گے نا۔ تابعی سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مجھے بتاؤ، حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ صرف ہاتھ اٹھائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا تھا کہ حج قران کیا تھا؟ صرف ہاتھ اٹھا کر آپ ڈاکٹر صاحب نے بتائیں، کوئی بتائے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا تھا کہ حج قران کیا تھا؟ جی اللہ آپ کے علم میں برکت دے، کہیں سے آواز ہے ماشاءاللہ قران کی، اللہ آپ کی عمر بڑھا دے۔ تو بہت اچھے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا، اللہ آپ کے علم میں اور برکت عطا کرے، اللہ آپ لوگوں کو بھی اور مزید علم حاصل کرنے کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، اور شریعت پر عمل کرنے پیرا ہونے کی بھی توفیق دے، آمین۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، ایک ہی حج کیا تھا، حج قران کیا تھا، صحیح ہے؟ لیکن قرآن کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو ایک نقطہ ملے گا، قرآن میں اللہ نے اشارہ دے دیا ہے
کہ اگر میں آگے کی بات جانتا تھا تو میں جو ہے جانور نہیں لاتا تھا، ہدی کھینچ کے نہیں لاتا تھا، اور پھر اشارہ تھا کہ میں حج قران نہیں کرتا تھا بلکہ تمتع کرتا تھا۔ یہ صرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی ملتی ہے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا اور حج کروں گا تو حج تمتع کروں گا۔ صحیح ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن کی آیت اور حدیث بتاتی ہے کہ گرچہ آپ نے قران کیا لیکن آپ نے بتا دیا کہ افضل تمتع ہی ہے۔ اور آج جتنے بھی حاجی پہنچتے ہیں خاص طور سے بر صغیر سے اور دیگر جگہوں سے، عرب کے کچھ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ حج کرتے ہیں، حج افراد، باقی زیادہ تر جتنے بھی جاتے ہیں سب حج تمتع کرتے ہیں بلا اختلاف نظریہ۔ بات سمجھ رہے؟ حنفی بھی جائیں گے وہی، شافعی بھی جائیں گے وہی، مالکی بھی جائیں گے، سب تقریباً حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اب مختصر سے اشارہ تو بتا دوں، حج کی 3 کوالٹی ہے، 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ افراد یعنی حاجی جب جاتا ہے تو سنگل حج کا ارادہ کر کے نیت کر کے جاتا ہے اور تلبیہ بھی صرف حج کا پکارتا ہے۔ حج قران، حاجی جب جاتا ہے تو حج کا یعنی پہلے عمرے کا تلبیہ پکارتا ہے، اور جب عمرہ ہو جاتا ہے تو اسی احرام میں پابندیوں میں رہتا ہے، حج کے جب ایام آتے ہیں پھر وہ تلبیہ پکارتا ہے اور حج کرتا ہے۔ یہ حج قران ہے۔ حج جو تمتع ہے، حاجی پہلے حج کرنے جاتا ہے، حج کرنے کے بعد عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر اپنا احرام بدل دیتا ہے، عام حالت میں آ جاتا ہے، اس کے بعد جب حج کے ایام آتے ہیں پھر احرام پہنتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے اور حج کرتا ہے۔ یہ حج تمتع ہے۔ بات سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا اور آپ نے اشارہ دیا تھا حج تمتع کی طرف۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کا معاملہ آتا ہے۔ ان سے ایک سائل نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر بتاؤ مجھے، حج قران افضل ہے؟ کچھ مسئلہ ہے جی؟ کچھ بول رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ حج قران افضل ہے کہ حج تمتع افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ حج تمتع افضل ہے، حج تمتع افضل ہے۔ تو انہوں نے سائل نے کیا پوچھا تو معلوم ہے؟ پھر آپ کے ابو کیوں منع کرتے ہیں، کیوں منع کرتے تھے؟ حضرت عمر حج تمتع سے وقتیہ تعزیری طور پہ روکے تھے۔ ایک بڑی تاریخ ہے اس کی، بہت پیچھے تفصیل ہے، بلکہ ان کا روکنا بھی ان کو افسوس بھی ہوا تھا۔ بہرحال تو حضرت عبداللہ بن عمر سے جب پوچھا سائل نے کہ آپ کے ابو تو پھر منع کرتے تھے، تو انہوں نے میرے آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک سبق دیا ہے۔ کیا سبق ہے معلوم؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ کہ میرے والد کی اتباع کی جائے گی، ان کے حکم کی ان کی بات مانی جائے گی، کہ میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دم صاف ہے کہ جہاں جناب محمد رسول اللہ کی بات آ گئی تو آپ پھر مقابلے میں نہ ابو بکر کو کھڑے کریں گے، نہ عمر کو کھڑے کریں گے، نہ عثمان کو کھڑے کریں گے، نہ علی کو کھڑے کریں گے رضوان اللہ اجمعین، کسی کو نہیں، اور نہ اس کے علاوہ کسی امام کو کھڑے کریں گے۔ یہ منہج کتاب و سنت والوں کا ہے، یہ منہج ہر مومن اور مسلمان کا ہونا چاہیے، کیونکہ نسخہ ربانی یہی ہے، اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اگر تنازع ہو جائے تو اس کو اولی الامر کے معاملے کو اللہ کی طرف، رسول کی طرف لوٹا کر مسئلے کا حل نکال لو۔ آج امت دیکھے سب اپنا جائزہ لے لیں کہ بھائی واقعی اگر اللہ کا ڈر ہے تو ہم نے اپنا فیصلہ اللہ سے کرایا ہے کہ نہیں کرایا ہے۔ امت غور کر لے وے کہ اگر اللہ سے ڈر ہے تو ہم نے اپنا فیصلہ جناب محمد رسول اللہ کی حدیثوں سے کرایا ہے کہ نہیں کرایا ہے۔ یہ امت کا المیہ ہے۔ کیا ہے معلوم؟ امت کا المیہ۔ افسوس ہوتا ہے امت کے اکثر و بیشتر لوگوں پہ، کیا معلوم کہ امت کو ہر چیز کی توفیق ملی ہے، اس میں میں بھی شامل ہے، اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، بچے ہیں سب کچھ لوگ، زیادہ تو لوگ شامل ہو گئے، توفیق ملی ہے کاہے کی؟ ہر چیز کی، تجارت اس میں بڑے نام کما رہے ہیں، سروس بڑی اونچی اونچی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کھانے کے لیے اچھے سے اچھا عمدہ کھانا مل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، یعنی دنیاوی سطح سے ترقی کے ہر منازل طے کیے جا رہے ہیں، سب کی توفیق ملی ہے کہ ہاں ایسا کھانا ہے، ایسے کمانا ہے، یہ تجارت میں برکت ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، نفع نقصان سب معلوم۔ صرف امت کو اگر توفیق نہیں ملی ہے تو تحقیق کی توفیق نہیں ملی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ دیکھ لیجئے، آج غور کریں، ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، اسلام کے لیے وقت نہیں ہے حقیقت کی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، اگر ایک مولوی صاحب، جیسا میں نے یہاں پہ بیان کیا، کچھ باتیں آپ نے سنی،
اور کچھ باتیں انشاءاللہ آ رہی ہے، آپ دیکھیں بس سن کے بس ہاں کہے ہوں گے جان دو، کچھ ایسے ہوں گے ارے ان کا الگ مسئلہ ہے، ان کا نظریہ۔ ارے بھائی یہ ذمہ داری بنتی ہے میری آپ کی کہ مولانا نے جو کہا ہے شریعت کی بات ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں مولانا صاحب نے بزرگوں کی بات شریعت بتا دی۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے، مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن آج امت اس معاملے میں بے ہوش ہے، اس معاملے میں اس کو ہوش نہیں ہے۔ کیوں معلوم؟ اگر کوئی مولوی صاحب جو ہے کسی کو یا پیر صاحب خراب پھل دے دے، کیا دے دے، تھوڑا غور کریں مثال کے اوپر۔ ایک پیر ہے، مولوی ہے، امام ہے، کوئی بھی بڑے ہیں جناب اللہ والے ہیں، کسی کو جو ہے ایک خراب پھل دے دے اور بولے کھا لو۔ ہم میں کوئی ایسا ہے جو اس لیے کہ پیر صاحب نے مولوی صاحب نے پھل دیا ہے لاؤ، خراب تو خراب، کیڑے دکھ رہے تو کیا ہوا، لیکن مولوی صاحب کا کھا لیں گا؟ ہے کوئی؟ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے، پورے امت میں مسلمان میں کوئی ہے؟ یہاں بڑا سینس ہے، یہاں بڑا دماغ چلتا ہے، مولوی صاحب کو پلٹ کر بول دیں ارے مولانا آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ ہوں گے آپ کتنے بھی پہنچے ہوئے، لیکن معلوم ہے کیڑے نکل رہے پھل میں سے، آپ مجھے بول رہے کھاؤ۔ یہ پھینکنے والا ہے کہ کھانے والا ہے؟ بولو گے نا آپ، امت بولے گی کہ نہیں بولے گی؟ یہاں فوراً دماغ چل جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی مولوی صاحب اگر بے بنیاد یا غلط یا ضعیف یا موضوع روایت آپ کو دے دے میں، بس مولانا ہے، امام ہے، خلاص، اب اس کے بعد آگے نہ آپ کو توفیق ہے نا، تحقیق کی توفیق ہے نہیں ہے۔ میں نے یہی کہا ہے امت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر چیز کی توفیق ملی، توفیق نہیں ملی تو تحقیق کی نہیں ملی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ نے تحقیق کا حکم قرآن میں دیا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ملتی ہے تحقیق کے تعلق۔ آپ کو بتاؤں صحابہ کرام میں مزاج تھا، آج ہمارا مزاج عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو ہے مسئلہ روایت جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا معاملہ اس کے اندر آتا ہے، حضرت عامر بن سلمہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مرتبہ دیکھتے ہیں مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے جو ہے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹھا ہوا ایک آدمی اور وہ کہہ رہا ہے کہ سبحوا میاں، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، حمدوا میاں، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ تو سب لوگ اکٹھا ایک ساتھ جو ہے بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ چیز دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد جو ہے نا تعجب کرتے ہیں، ارے یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ چیز صحابہ کرام میں عمل نہیں تھا نا، تو تعجب ہوتا ہے، بات کا معاملہ ہے، صحابہ کرام کے بات کا معاملہ، تو دیکھ کے تعجب کرتے کیا معاملہ، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر علم کم تھا تو فوراً ٹوک نہیں دیا۔ یہ نقطہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ بھائی جب علم نہیں ہے تو تھوڑا خاموشی اختیار کیا جائے، ایسا نہیں کہ علم نہیں بھی تو فتوے دے دو، نہیں، تھوڑا خاموشی بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے جا کے نا ان سے جو بڑے جانکار صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کو جا کے بتاتے ہیں ارے میں نے منظر ایسے ایسے مسجد میں دیکھا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں اچھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ان کے پیر جو کپڑے ہیں نا زمین میں گھسٹتے ہیں۔ عام طور سے صحابہ کرام کے کپڑے زمین میں گھسٹتے نہیں تھے، ٹکنے سے اوپر رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من جر ثوبہ لا ينظر اللہ الیہ، لا ينظر الا من جر ثوبہ، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے کپڑوں کو تکبر کی وجہ سے گھسیٹتا پھرتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس کے اوپر بڑے معمول تھے۔ اب وہ روایت میں آتا ہے کہ مارے غصے کو انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ میرے کپڑے گھسٹ رہے ہیں، ویسے آتے دوڑتے مسجد میں۔ آنے کے بعد وہ غصے کا عالم تھا کیونکہ ایک چیز انہوں نے سن لی تھی نا۔ آنے کے بعد دیکھتے ہیں یہ منظر مسجد میں، بولتے کھڑے ہو، مسجد میں کھڑے ہو۔ کھڑے ہونے کے بعد صحابی رسول تھے، جانکار تھے، فوراً لوگ کھڑے ہو گئے، چلو باہر نکلو، بولے مسجد سے باہر کر دیتے۔ بولے کیوں بھائی؟ بولے بس لکھ لو۔ بولے ہم لوگ اچھائی کا ارادہ کیے تھے ہم لوگ۔ بولے نہیں، کچھ ایسی اچھائی بھی ہے جو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں پاتا ہے اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے 2-3 جملے کہہ کے ان کو گھر سے مسجد سے نکال دیتے۔ آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے ایک انسان کہ بھائی وہ مسجد میں بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے، صحیح ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، تو کیا غلط ہے کیا؟ بظاہر تو غلط نہیں لگتا ہے نا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ دیکھو ابھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے ہیں، برتن نہیں ٹوٹے ہیں۔ برتن نہیں ٹوٹنے سے مراد معلوم، پہلے کے دور میں اور آج بھی کہیں چھوٹے چھوٹے دیہات جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے برتن رکھے رہتے ہیں، جو ہے پتھر اور مٹی کے استعمال ہوتے برتن، تو پہلے وہی ہوتا تھا استعمال۔ پہلے اسٹیل اور یہ جرمن وغیرہ سب بعد میں ایجاد ہوئے، تو مٹی کے برتن ہوتے تھے۔ انہوں نے مثال دی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے ہیں اور تم نے دین میں نئی بدعت اختیار کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے جانے زیادہ دن نہیں ہوئے اور تم نے دین میں بدعت اختیار کر لی۔ اس کے بعد ان کو مسجد سے نکال دیا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ گرچہ بظاہر اچھا ہی کیوں نہ عمل ہو،
لیکن اگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا، وہ اطیع اللہ کے خلاف ہو سکتا ہے، اطیع الرسول کے خلاف ہو سکتا ہے، اور یہ عمل اللہ نہ قبول کرنے والا ہے دنیا میں اور نہ آخرت میں قبول ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پر صحابہ کرام بہت دھیان دیتے تھے کہ ہمارا عمل قرآن کے مطابق، اطیع اللہ کے مطابق ہے کہ نہیں، اطیع الرسول کے مطابق ہے کہ نہیں۔ امت اس پر آج غور نہیں کر رہی ہے، اس کی تحقیق آج امت نہیں کر رہی، اسی لیے آج ہمارے درمیان تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم نے تنازع کے وقت، اختلاف کے وقت جو نسخہ ربانی تھا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، یہی سے اختلاف بڑھتے جا رہے ہیں۔ نسخہ ربانی کیا ہے؟ اپنے اختلافی معاملے کو اللہ کی طرف قرآن سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پلٹا کر دیکھیں کہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا دیکھیں گے تو شریعت سے ہمیں حل مل جائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا کردار تھا، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے کئی مقام پر کی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اسلاف میں تنازع کے وقت خاص طور سے حل شریعت میں ڈھونڈتے تھے، چاہے تنازع کتنا بھی بڑا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان تنازع ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کا تاریخ کا یہ بڑا عمدہ باب ہے۔ کیوں معلوم؟ حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، مدعی، بات سمجھ رہے ہیں، اور جو مدعا علیہ وہ یہ کعب تھے، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، یہ امیر المومنین نہیں تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک عام فرد، عام صحابی، اور یہ امیر المومنین۔ اب مدعی حضرت عمر فاروق ہیں اور مدعا علیہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، دونوں میں تنازع ہو جاتا ہے۔ اب ثالثی کے طور پہ ایک صحابی کو بیٹھایا جاتا ہے کہ بھئی اب تم فیصلہ کرنا ہے۔ بولے دونوں قبول کریں گے؟ بولے دونوں قبول کریں گے۔ نقطے پر غور کریں، فیصلہ یہ کرتے ہیں، وہ جو ثالث بیٹھتے ہیں فیصلہ حضرت ابی ابن کعب کے حق میں کر دیتے ہیں۔ کیا معاملہ ہوتا ہے تاریخ کا معلوم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ کعبہ کی وسعت کر رہے تھے، تو اس کے دوران ابی ابن کعب کا گھر آ جاتا ہے، یعنی وسعت میں بیچ میں حضرت ابی ابن کعب کا گھر آتا ہے، مسجد کی وسعت ہو رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا یہ موضوع قیمت ہے، آپ لے لو، خالی کرو۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں نہیں، میں خالی نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا خالی۔ اب یہاں پر معاملہ یہ نہیں تھا کہ مسجد کے لیے نہیں خالی کر رہے تھے، یہاں پر امیر اور مامور کا معاملہ تھا، کیونکہ شریعت میں بے اور شرع میں بیچنے والے کا اختیار ہوتا ہے بیچے یا نہ بیچے۔ ابھی معاملہ ان کا تھا، ان کا اختیار تھا، مالک تھے وہ، بیچے نہ بیچے اختیار ہے شریعت میں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ امیر المومنین کہاں تک چلتے ہیں میرے خلاف، اور میں امیر المومنین کے خلاف کہاں تک چلتا ہوں، شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ وہ اس لیے خاموش تھے اور ضد پہ تھے، بضد تھے نہیں۔ اب فیصلہ ہوا ثالث کے درمیان، ثالث نے فیصلہ دے دیا کس کے خلاف؟ مدعی کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف۔ ابی ابن کعب کے حق میں فیصلہ آ گیا رضی اللہ عنہ، فیصلہ آ گیا ابی ابن کعب کے۔ روایت میں معلوم ہوتا ہے بعد میں کہ حضرت ابی نے وہ زمین بلا عوض کے مسجد میں دے دی تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پہ نقطہ کیا ملتا معلوم؟ ایک طرف امیر المومنین ہے، ایک طرف عام انسان ہے، لیکن جب فیصلہ شریعت کا ہوتا ہے اور شریعت کے فیصلے میں فیصلہ امیر المومنین کے خلاف بھی آتا ہے تو امیر المومنین چپ، امیر المومنین چپ۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اور جناب رسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اور جب رسول اور اللہ کی بات آتی تھی تو پھر اس کے آگے نہیں جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا منہج تھا، یہ صحابہ کرام کا منہج تھا، یہی منہج مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے، اسی لیے اتنے زیادہ اختلافات ہیں۔ دیکھ لیجئے نا کتنے اختلاف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں صرف جو فرائض کی نمازیں ہیں نا، 4 رکعت یہ، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء، ظہر 4، بس یہی بچی ہے۔ باقی امت میں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم اور اس کے بعد تک کے اختلاف ہے۔ صرف بچا کیا ہے؟ اذان صحیح بچی ہے کہ بھائی ہاں ایسی اذان دی جائے، اور نماز کی رکعتیں بچی ہے کہ 4 یہ رہیں گی، 3 یہ رہیں گی، 4 یہ رہیں گی، 2 یہ رہیں گی، بس۔ باقی اور آپ دیکھیں تو اللہ اکبر سے لے کے سلام کے بعد تک اختلاف بہت اختلاف۔ یہ اختلاف بڑھ کیوں رہا ہے؟ یہ ختم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ کہ ہر انسان، جیسے قرآن میں اللہ نے دیا ہے نا، پہلے تو یہ کہ ہر بندہ اپنے آپ میں خوش ہے کہ میں ہی صحیح ہے، اور پھر اختلاف ختم کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی چاہتا ہے کہ میری ٹوپی پہن لو ایسی تو اختلاف ختم، کوئی بولیں کہ میرے جیسے رہو تو اختلاف ختم۔ ایسے اختلاف نہیں ختم ہوگا۔ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ کہ مسلمان ایک جٹ ہو کر کہیں کہ آؤ ہم فیصلہ کرتے ہیں اپنے اختلاف کا اللہ کی کتاب قرآن سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔
لیکن امت یہ نہیں چاہتی. کیوں معلوم؟ کہ شیطان جو ہے نا یہ بھی بیچ میں ہے نا، یہ بھی تو اس کی پھر ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، اس کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی نا. اس لیے وہ جب جہاں ایسا معاملہ ہے بیچ میں آتا ہے اچھا تو پھر اس کو طاقتور بناتا ہے، اس کو اور ہیلے حوالے اور یہ اور وہ باتیں بتاتا ہے، پھر آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے پڑھی تھی ابتدائے خطبے کے بعد پڑھا تھا میں نے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ایسا مسلمان ہو کہ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو انکار کرے؟ غیر ہو تو ٹھیک ہے انکار کر سکتا ہے، لیکن مسلمان اور انکار کرے گا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا قیل یا رسول اللہ من یابی یا رسول اللہ، کون انکار کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. ہر بندے کو، ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، میری عبادت جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں میں نماز پڑھ کے بھی جناب محمد رسول اللہ کی مخالفت کروں، ایسا تو نہیں. نماز پڑھ کے بھی جناب محمد رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں. روزہ رکھ کے بھی جناب محمد رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں. حج کر رہا ہوں اور جناب محمد رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں. تو اگر ایسا ہوگا تو ہماری نماز روزہ ہمارے منہ پر ماری جائے گی، کیونکہ مخالفت نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی. کئی مثال میں سے ایک مثال دیتا ہوں، وقت ختم ہونے پہ ہے، تھوڑا سا وقت میں 10-5 منٹ میں انشاءاللہ ختم سمیٹ لوں. تو خیر ایک مرتبہ جو ہے حضرت سعید ابن مسیب، یہ تابعی ہیں. یہ کون ہیں؟ تابعی ہیں. نماز فجر کے بعد بیٹھے تھے تو دیکھتے ہیں ایک بندے کو نماز فجر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے. نقطہ بہت اہم ہے، بہت غور سے سننا چاہیے، امت کو سمجھنا چاہیے. آپ کو ایک نقطہ پہلے بتا دوں کہ اگر ایک بندے کی نماز فجر سے پہلے جو سنت مؤکدہ ہے جسے گھر پر پڑھنا چاہیے، کہاں پہ پڑھنا چاہیے؟ افضل بہتر گھر پر ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ گھر پہ نماز پڑھو. پہلے تو نماز آپ فجر کی سنت گھر پہ ہی پڑھتے تھے، اور ایک اور دوسرا حکم ہے کہ اپنے گھروں کو شیطان کا اڈا مت بناؤ، کچھ حصہ اللہ کی عبادت کا یہاں بھی طے کر دو، سنتوں کو نوافل کو گھروں میں ادا کرو. تو وہاں ادا کرنا چاہیے. نہیں کہ کسی وجہ سے ہو پا رہی ہے تو مسجد میں کر سکتے ہیں. نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے. اگر نماز سے پہلے کسی کی سنت مؤکدہ 2 رکعت نہیں ہو پائی ہے تو اس کو نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. دونوں ثبوت ملتے ہیں. نماز کے بعد پڑھنے کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے اس طرح سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فجر کے بعد نکل رہے تھے تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے سنت، تو ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ الفجر 4، بہت اہم ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا اے صحابی فجر کی نماز 4 رکعت ہو گئی کیا؟ تو صحابی کہتے ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نہیں ہو گئی، وہ جو سنت مؤکدہ تھی وہ چھوٹ گئی تھی، وہ ادا کر رہا ہوں. لا باس ایسے بول کے ورڈ ہے، کوئی بات نہیں، آپ چلے جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کوشش تو کرنا چاہیے کہ پہلے ہی ہو جائے، گھر میں ہوئے، اگر نہیں ہو سکے تو بعد میں پڑھیں نماز کے، یا تو پھر طلوع آفتاب کو بعد پڑھیں. بہرحال 2 ہی رکعت ہے، پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں. اب وہ تابعی جو تھے، تابعی کے سامنے جو کھڑے ہیں، اب وہ تابعی ہیں کہ غیر تابعی ہے اللہ عالم، باقی وہ ان سے سوال کر رہے ہیں. وہ نماز 2 رکعت پڑھ رہے تو ان سے پوچھتے ہیں تابعی سعید ابن مسیب، اور سعید ابن مسیب کی تاریخ پڑھنا چاہیے، بڑی عمدہ تاریخ ہے ماشاء اللہ. یہ ہمارے اسلاف تھے، وقت کے جو وزیر بادشاہ جو تھا نا، ان کے بیٹے کے تعلق سے ان کی بچی کا رشتہ آیا تھا، یاد آ گیا ذہن میں. بہت عمدہ تابعی تھے. اللہ ہمارے لیے ان کو سبق بنائے اور ان کے ذریعے ان کی مغفرت کرے، اور اللہ ہمیں بھی جو ہے ان کے راستے پر چلا کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین. تو خیر وقت کے بادشاہ کا آیا پیغام اپنے بچی کے لیے، تو کہتے ہیں نہیں تیرا بچہ جو ہے میرے شریعت کا جو میرا علم ہے اس کے مطابق میں راضی نہیں ہوں، اس کے اخلاق میرے پسند نہیں ہیں، شریعت کے حساب سے ہیں جو شریعت کا پیمانہ بتایا گیا، پھر نہیں کر دیتے رشتہ اپنی بچی کا. اس کے بعد ان کا ایک شاگرد تھا، کیا تاریخی واقعہ پڑھیے گا، بڑا شاندار ہے، میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا ہوں. اتنا وہ شاگرد اتنا غریب تھا. دیکھیں نقطے پر غور کریں، سعید ابن مسیب کا معاملہ، کتنے متقی اللہ والے پرہیزگار لوگ گزرے ہمارے اسلاف، تابعی ہیں. ان کا شاگرد تھا، 3 دن تک کے نہیں آ پایا تھا. تو ان اپنے مجلس میں پوچھتے تھے کہ بھائی کیا بات ہے، وہ فلاں شاگرد نہیں آ رہا ہے. بولے نہیں معلوم. 3 دن کے بعد وہ شاگرد آئے.
آنے کے بعد تھوڑا غمگین سے تھے، تو انہوں نے پوچھا سعید بن مسیب سے کیا بات ہے 3 دن نظر نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے میں غم کے مارے 3 دن، غم 3 ہی دن منانا چاہیے، بس 3 سے زیادہ نہیں ہے، اور خاتون کے لیے الگ حکم ہے، جو زوجہ ہے جو شوہر کی بیوی ہے اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کا الگ حکم ہے، باقی عام لوگوں کے لیے 1 سے 3 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ تو خیر بولے اس واسطے میں نہیں آ پایا تھا۔ بولے اچھا۔ اب 1 آدھ دن بیتنے کے بعد یا اسی موقع پہ بولتے سعید بن سے کیا پھر دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ بولے بالکل کرنا چاہتا ہوں، کون نہیں چاہتا نکاح کرنا؟ بولے ٹھیک ہے، تو بولے کب کرو گے؟ بولے جب مجھ کو بآسانی میرے حساب کا کوئی مل جائے، میرا یہ شریک ہے کرنا۔ بولے میری بچی سے نکاح کرو گے؟ بات نکتے کی ہے۔ وقت کے بادشاہ کا بچے کے لیے پیغام آیا، کہا مجھے تیرا بچے کا اخلاق شریعت کے حساب سے نہیں لگتا ہے، ناپسند۔ یہاں اپنے شاگرد جن کے پاس 1 وقت کا کھانا نہیں ہے، روزہ کھولتے ہیں تو پانی پی کر، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، روزہ کھول رہے ہیں اکیلے، روایت میں آتا ہے شادی کرا دیتے، نکاح کرا دیتے عصر بعد، اور یہ چلے جاتے ہیں پڑھ کر، پھر یہ مغرب سے پہلے اپنی بچی کو لے کر جاتے ہیں سعید بن مسیب اور کہتے ہیں تم نے نکاح کر لیا، تمہاری امانت چھوڑ کے آ گئے، یہ لو۔ تم چھوڑ کے کیوں آئے؟ جب چھوڑتے گھر بہن ان کو بیٹی کو چھوڑتے دیکھتے ہیں سعید بن مسیب، اور وہ دروازے سے واپس آ جاتے ہیں، ان کی جو ہونے والی ان کی بیٹی تھی سعید بن مسیب کی، جو ان کی اہلیہ بنی تھی، وہ دیکھتے ہیں میرے شوہر 1 گلاس پانی لیے ہوئے، 1 کھجور لیے ہوئے دن بھر روزے سے ہیں، دونوں آدھی کھجور پی کے پانی پی کے روزہ کھولتے، وہ بھی روزے سے تھی۔ اللہ اکبر، یہ ایمان، یہ یقین۔ آج ہمارا یہاں معاملہ ہے 100 200 1000 دو آیا تو ہم بکنے لگتے ہیں، امت ہے، مسلمان ہیں۔ بہت احساس کرنا چاہیے امت کو، بکنا نہیں چاہیے۔ تو خیر سعید ابن مسیب اس کو بولتے ہیں کیا بھائی تم یہ 2 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو بولتے ہیں بھائی دیکھو کیسا ہے، وقت تھا پڑھ لیا، اس میں کوئی حرج ہے کیا؟ اب یہ نقطہ بتا کر میں اپنی بات کو روک لیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں۔ اس سائل نے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال کیا تھا معلوم؟ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ۔ امت کو یہ بہت بڑا سبق ملا ہے سعید ابن مسیب اور ان کے اس سائل سے رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کیا؟ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ اللہ رب العالمین مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا؟ میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا۔ آج امت یہی کر رہی ہے نا، کچھ برا کر رہے ہیں کیا؟ یہ کر رہے ہیں غلط تھوڑی کر رہے ہوں یار، دین کا ہی کام ہے نا، غلط تھوڑی ہے۔ کچھ برا کر رہے ہیں کیا؟ کوئی چوری کر رہے ہیں کیا؟ کوئی شراب پی رہے ہیں؟ نہیں، برا تھوڑی، دین کا۔ ارے نہیں بھائی، دین کا وہی کام قبول ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا، کیونکہ عبادت توقیفی ہوتی ہے اور اپنی من مانی اس میں نہیں چلے گی۔ اگر جو ہے ایک امام صاحب قرات بڑی اچھی ہے، 3 4 رکعت میں قرات کرنے لگے تو کیا آپ مانو گے؟ قبول کرو گے؟ نہیں کرو گے نا۔ حی علی الصلاۃ 3 کی بجائے 2 کی بجائے 3 اور 4 بولنے لگے تو قبول کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ جب یہ نہیں قبول کر سکتے تو دوسری چیزیں امت کیوں قبول کرتی ہے دین اور شریعت کے نام پہ؟ نہیں کرنا چاہیے، گرچہ وہ دین بظاہر نظر آئے لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بات تھی، ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا مجھے اللہ رب العالمین نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا؟ تو سعید ابن مسیب قربان جائے ہمارے اسلاف پر کیا جملے جواب دیتے ہیں معلوم؟ لا، نہیں، اللہ تجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، ولیکن لخلافت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے اللہ کیوں عذاب دے گا معلوم؟ تو یہ نماز خلاف سنت رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو اللہ تجھے عذاب دے گا۔ نماز کا عذاب نہیں دے گا نماز پڑھنے کا، لیکن نماز خلاف سنت رسول اللہ ادا کرے گا تو تجھے اللہ عذاب دے گا۔ میری نماز ہمیں دیکھنا چاہیے، آپ کی نماز، میری زکوٰۃ، میرا حج، امت کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ غور کرے کہ اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنی بھی عبادت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو گرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کتنی بھی عبادت کر لے، اگر خلاف سنت رسول اللہ ہے تو وہ عذاب کا باعث بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین میری آپ کی ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ آخری نقطہ بتا کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر بندہ مسلمان کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ اپنے فیصلے کو نسخہ ربانی کے مطابق کر لے، اپنی زندگی کو اللہ کے فرمان کے مطابق کر لے۔ کیسے؟ اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اماموں کی، بزرگوں کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، لیکن محدود، جب تک کہ شریعت کے مطابق ہیں،
اور جب اختلاف کا معاملہ دیکھے اماموں کے درمیان، بزرگوں کے درمیان، امیروں کے درمیان، تو اس اختلافی معاملے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا، یہ ہر ایمان والے کی جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ذمہ داری ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے کی۔ ان کنتم، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے فیصلے کو ایسے کرو رزق ربانی کے طور پہ، اگر نہیں کرتے ہو یا امت نہیں کرتی ہے تو یہ اعلان ہے اللہ کا، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو فیصلہ ایسا ہوگا، رسول سے محبت کرتا ہے تو فیصلہ ایسا ہوگا، اور اگر اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا ہے تو فیصلہ اس کے خلاف ہوگا۔ پھر اس صورت میں وہ نہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور نہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، پھر وہ چاہے کتنے بھی نماز پڑھ لے، کتنا بھی سجدہ کر لے، کتنا بھی روزہ رکھ لے، کتنا بھی اپنے آپ کو اللہ والا بتا لے، اللہ قبول کرنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان اگر تنازعات ہو جائیں، اللہ رب العالمین جو تو نے نسخہ بیان کیا ہے سورہ نساء کی اس آیت نمبر 59 میں، اللہ رب العالمین اس نسخے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ خاص طور سے اختلافات کو حل کرنے کے اللہ رب العالمین امت کو ایسے ہی توفیق دے دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا محبت کرنے والا، ادب کرنے والا، اطاعت کرنے والا، اتباع اور پیروی کرنے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اختلاف کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ ہمیں دین ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین میرا آپ کا ہر مومن کا خاتمہ بھی اللہ حقیقی ایمان پر اور اسلام پر ہی دے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔